بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب. ابھی ہماری ایک کالیگ زبانی سن لیں. سینیٹر شہری رحمان اپنی گفتگو میں امید ہے کہ وہ بیٹھ کر سنیں گی میرا جواب، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کیں جس کی کلیریفیکیشن نہ صرف ضرورت ہے بلکہ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے ذکر کیا سازش کا، اور سازش کہ اس لیٹر کا ذکر کیا، اس سائفر کا ذکر کیا جو کہ ہماری حکومت نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، جناب کو، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، اور فارن آفس میں تو تھا ہی تھا، وہ دیا. اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ یہ ثابت ہو سکے اور اس کی گہرائی میں جایا جا سکے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہ اس سازش کو جو کہ بیرون ملک بنائی گئی، اور کون تھے وہ اعلی کار جنہوں نے کہ یہاں پہ اس کو عملی طور پہ وہ کیا، امپلیمنٹ کیا. اس میں سر کوئی شک نہیں ہے چیئرمین صاحب کہ یہ حکومت، میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہماری حکومت تھی ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھیں، ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن بھی تھی، ہماری ایگریکلچرل پروڈیوس بھی ریکارڈ تھی، ہماری ریمیٹنسز بھی ہائیسٹ تھیں. ایک ملک ایک بڑے ہی مشکل دور، کووڈ کے دور کے بعد ہم نے اس اکانومی کو اٹھایا تھا 6% کی گروتھ، باوجود تمام مشکلات کے ہم نے وہ اچیو کی. اور اچانک یہاں پہ پھر وہ سازش آتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آج تک پتہ نہیں کہ وہ کیوں ایسی ایک سموتھ چلتی ہوئی حکومت، ایک وہ حکومت جو کہ اکانومی کو اوپر لے جا رہی تھی، قیمتوں کو تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، اور اچانک اس حکومت کو ہٹا دیا گیا. اور ایک ایسے ٹولے کو دیکھیں، جب ہماری حکومت اٹھائی گئی تو آپ تاریخ میں دیکھ لیں، یہاں پہ ساروں کا ایک وہ عمر بھی ہے اور وہ تجربہ بھی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک حکومت جس کو کہ ہٹایا جائے اور پوری پاکستان کے عوام، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے بیرون ممالک میں بھی وہ سراپا احتجاج ہو کر باہر نکل آئے. یہاں پہ تو مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں جب کوئی حکومت جاتی تھی، اور جاتی بھی تھی کرپشن پہ جاتی تھی، اینڈ رائٹلی سو. لیکن یہ ظاہر کرتا تھا کہ پاکستان کے عوام اس چینج کو، یہ جو ایک سازشی ٹولے کو یہاں پہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے، ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے جن کے بارے میں بڑے سنجیدہ کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں. یہ احتجاج اس کا تھا، پاکستانی عوام نے کیا. اور یہ جو سازش ہوئی یہ فری میں نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی کسی کی مفت میں مدد نہیں کرتا. اور خاص طور پہ بیرون ممالک، ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ملکوں میں اعلی کار ڈھونڈتے ہیں. یہاں پہ ان کو تیار مل گئے. ان کی کنڈیشنز کیا تھیں کہ پاکستان کو آپ نے کبھی بھی سیاسی طور پہ استحکام نہیں دینا، یعنی سیاسی عدم استحکام کا شکار رکھنا ہے پاکستان کو، کیونکہ اس سے ڈائریکٹلی اکانومی افیکٹ ہوتی ہے، ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ. جس طرح کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ مساق معیشت ہونا چاہیے. آپ نے تو مساق جمہوریت بھی کیا تھا، اور ایک دوسرے کے پھر وہ پیٹھ میں چھرے بھی گھونپے تھے. یہ ایک کہ عدم استحکام، دوسرا کہ پاکستان کو ایک واسل سٹیٹ بنائے رکھے جائے جس سے کہ پاکستان اپنے ملک کی مفادات میں فیصلے نہ کر سکے. ایسی صورتحال میں یہ ایک کنٹینیوٹی ہے ان حکومتوں کی جن کی لیڈرشپ کرپٹ تھی، ان کے اثاثے بیرون ممالک میں تھے، اور وہ ہمیشہ بجائے اپنے ملک کی انٹرسٹ میں فیصلے کرتے، انہوں نے ان ممالک کی فورن پالیسی ایجنڈاز کو آگے بڑھایا. اب ہمیں ایک ایسا ادھر فورن منسٹر بھی بٹھا دیا گیا ہے
جو کہ ایک ٹرینی فارن منسٹر ہے، 4 مہینے ہو گئے ہیں وہ اس ہاؤس میں اپنا جلوہ گر نہیں ہوئے. ملک کے اور خطے میں جو مسائل چل رہے ہیں اس میں ہمیں آگاہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت جو مہنگائی، جو ایک بدامنی، جو ایک پورسٹ گورننس سیلاب میں بھی ہم نے دیکھ لیا، مہنگائی کا ایک ایسا طوفان، ایسی بے حسی حکومت کی جس میں کہ وہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے کو منوعن تسلیم بھی کر رہے ہیں اور لیٹ گئے ہیں. انہوں نے کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا. ہم نے بھی نیگوشیٹ کیا تھا. ہم نے نہیں مانا تھا کہ ہم ایک ہی ڈوز میں، جیسے ایک پیشنٹ کو اگر 1 مہینے تک وہ دوائی اسے نہیں لی تو آپ اس کو ایک ہی ڈوز میں ساری دوائی دے دیں. یہ اگر آپ نے ادھر جو اس اکانومی کو پہنچایا تھا، ہم نے تو بڑی مشکل سے اس کو ایک مشکل سے نکالا تھا. آپ دوبارہ اس کو لے آئے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اگر پاکستان میں اگر آپ کے کوئی احساسے نہیں ہیں، آپ کے خاندان نہیں ہیں، تو آپ کو کیا پرواہ ہے؟ آپ تو قانون سے بالاتر ہیں. قانون تو چھوٹے موٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے اس ملک میں ایک ایسا چوپٹ راج کر دیا ہے جس سے کہ یہ ملک پتہ نہیں کب نکلے گا. اور ان کا جو ایجنڈا ہے بنیادی طور پہ یہ بھی ہے کہ آپ اداروں کو کمزور کرو، اداروں پہ نااہل لوگ مسلط کرو، کیونکہ ملک کو ادارے چلاتے ہیں، ان افراد نہیں چلاتے. اور آپ ملک کو ایک مسلسل ذہنی غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فورن پالیسی ہو وہ آزاد نہ ہو، ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے نہ کر سکیں. دوسری طرف ایک ایسا لیڈر، ایک ایسی پارٹی جو کہ کوئی مانے نہ مانے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، سب سے پاپولر موسٹ لیڈر، اور وہ لیڈر جو کہ صرف ایکس وزیر اعظم نہیں ہے، اس کا نام عمران خان بھی ہے. وہ عمران خان پہلے بھی تھا اقتدار میں آنے سے پہلے، جس نے کہ اسپتال بنائے اپنی پاپولیرٹی کو، وہ پیسے وہ اپنے لیے بنا سکتا تھا. اتنا پاپولر تھا اور ہے کہ وہ آج بھی کسی جگہ پہ بھی جائے تو وہ صرف اپنی اپیرنس سے لاکھوں کروڑوں ڈالر کما سکتا ہے. لیکن اس نے اپنی مشہوری کو قوم کے لیے استعمال کیا، اسپتال بنائے، یونیورسٹیز بنائیں. اب جناب چیئرمین، میں بس کچھ ہی منٹ لوں گا. بالکل بالکل جی. دیکھیں ٹائم کا تھوڑا خیال رکھیں. نہیں، میں ٹائم کا خیال رکھتا ہوں جی. ابھی تو 8 منٹ ہوئے ہیں. تو سر 8 منٹ بہت ہے نا سر. نہیں سر پلیز. اچھا جی، میں اب یہ بات کرتا ہوں کہ اس ملک کو، عمران خان کو، اس پورے ملک کے عوام کی پذیرائی کیوں حاصل ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو اس نے اس ملک میں پاکستان بننے کا اور پاکستان نے کس طرف جانا ہے اس کے لیے ایک روڈ میپ دیا ہے. اور وہ روڈ میپ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ نعرہ ہے جو کہ پاکستان بنتے وقت بھی لگا تھا، اور اس نعرے کو ابھی دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہمارے وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان میں خوشحالی آنی ہے، تو وہ ایک ہی ہے کہ ہم نے صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. ہم نے اس ملک میں حقیقی آزادی لانی ہے، اور ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا ملک چھوڑ کے جانا ہے جو کہ خوددار بھی ہو اور آزاد بھی ہو، سوچ بھی آزاد ہو، اپنے فیصلے وہ خود کر سکیں، نہ کہ وہ غلامی کے لیے، جس طرح کہ یہاں کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم بیکاری ہیں. کل مفتہ اسماعیل کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو ہے جس کا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو تو اس میں کیا خود مختاری ہوگی. بھئی آپ لائے ہیں، پچھلے 25-30 سال سے آپ لوگوں کی حکومتیں ہیں، ہم تو 3.5 سال کے لیے آئے تھے. آپ نے تو اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اس ملک کی اخلاقیات کی، اس ملک کی سیاست کی، اس ملک کے پارلیمان کی، اداروں کی. اور اب آپ ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے کہ آپ لگتا یہ ہے کہ آپ کل آئے ہیں اور آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے. آخر میں بات آتی ہے شہباز گل کی. شہباز گل
نے جو بات کی، ہم مانتے ہیں ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے، اور ہماری پارٹی کا یہ بالکل موقف نہیں ہے کہ ہم گو کے جو پی ایم ایل این کا جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایک بدگمانی پھیلائے، لڑائی کروائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ ان کو شکست ہو چکی ہے. سیاسی طور پہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے. چیئرمین صاحب، یہ جو ڈیسیژنز آئی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ یا جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے اس کے ذریعے عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے. میرا اس ہاؤس سے ادھر سے مطالبہ ہے اس فلور سے کہ کیوں نہیں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس پہ عمل کیا جا رہا جس میں کہ ان کی فنڈنگ کا بھی حساب لیا جائے کہ یہ کیسے اپنی فنڈنگ کرتے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے تو 40,000 اکاؤنٹس دیے، یہ کیوں مبرہ ہیں ایسے اس سے؟ یہ قانون سے ہمیشہ مبرہ ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہے. اور شہباز گل جس نے کہ جو باتیں کی ہیں وہ پارٹی کا موقف بالکل نہیں ہے. ہماری پارٹی نے ہمیشہ افواج پاکستان کو عزت دی ہے اور ایک سٹرانگ فوج کی ہم نے ہمیشہ حمایت کی ہے. جو باتیں غلط کی ہیں بالکل اس کا جو بھی قانون اجازت دیتا ہے اس کے مطابق اس پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. اس کو پوری طرح سے ایک قانون، اور اگر آپ نے تشدد کے ذریعے اس سے کچھ اگلوانا ہے تو وہ تو مجھ پہ بھی تشدد کر لیں، میں کہوں گا لیاقت علی خان کا مرڈر میں نے کیا تھا. ہاں کیا تھا. یعنی آپ اگر کوئی کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے فورن کنسپریسی کی وجہ سے، باہر کے ملکوں کو کوئی ایسا لیڈر پسند نہیں آئے گا جو کہ لا الہ الا اللہ کی بات کرے. وہ لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ چونکہ ہم عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے اس لیے ان کو راستے سے ہٹایا جائے. ہم اس کی پوری مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں بس وہ جسٹ 60 سیکنڈ، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو باتیں میرے ادھر کولیگز نے بھی باتیں کی، چودھری صاحب نے بھی کی، کہ اس سے بڑی سخت باتیں ہمارے ڈیفنس منسٹر، یعنی آئرنی دیکھیں ان کی، آپ وہ تقریر سنیں اور پھر ان کا یہ ڈیفنس منسٹر، دس از لائک ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری. پھر جو آپ کے ایاز صادق ہیں، جو مریم نواز ہیں، جو نواز شریف ہے، اور ان کے اور کتنے ان گنت لیڈروں نے باتیں جو کی ہیں وہ واقعی اس سے 10 گنا اور 100 گنا زیادہ سخت تھی. اگر ان کو وقت پہ روکا جاتا اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا، وہ تو ریکارڈ پہ ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ سنی سنائی بات ہے، وہ ریکارڈ پہ ہیں. اس کے خلاف ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تاکہ یہ نظر آئے کہ یہ کسی خاص پارٹی اور یہ کسی خاص لوگوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ انصاف کے تقاضوں کے لیے ہے. تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ان لٹیروں سے ہماری جان چھڑائے، ان نااہل کرپٹ لوگوں سے جان چھڑائے، اور اس ملک میں ایک ایسا نظام جو کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، ہم یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہماری 4 صوبوں میں حکومت ہے، 6 صوبوں میں 4 صوبوں میں تو ہماری حکومت ہے، تو ہمیں کیا ہے؟ لیکن چونکہ فیڈرل میں ایک ایسی حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو سازش کا شاخسانہ ہے، جو کہ ملکی مفادات کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنا ہوا ہے اور ایسے فیصلے کر رہا ہے جس سے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. اس لیے ہمیں ان سے جلد از جلد جان چھڑانی چاہیے. یہ فاشسٹ لوگ ہیں، انہوں نے میڈیا پہ قدغنیں لگائی ہیں، کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا، مارشل لاء میں نہیں ہوا. تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو شبلی صاحب. آنریبل منسٹر فار ایویشن جی خواجہ سعد صاحب.